آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم طينا قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء صلوات الله جناب فاطمہ زہرا کے لیے آواز بلند
بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ محدثہ زکیہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو پائے جناب امیر کی آہٹ پر دھڑکنے کا شعور عطا فرمایا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نشست فرش عزا عطا فرمائی۔ فقرہ نظر ہے اہل نظر کے لیے، فقرہ نظر ہے اہل نظر کے لیے کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہوائے پرچم عباس نے ہمیں سانس لینا سکھایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ سلامت رہے اجڑی بیوی کا غم منانے والے، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے اس گھرانے کے غم کے سوا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، عظمت خاک شفا۔ کل تک کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ارض مکہ کیسے بنائی گئی، زمین مکہ کی تخلیق کیسے ہوئی۔ چونکہ بلند کو سمجھنے کے لیے سہارا بھی بلند کا لینا پڑتا ہے، عظیم کو سمجھنے کے لیے سہارا بھی عظیم کو بنانا پڑتا ہے۔
اس لیے کربلا کو سمجھنے کے لیے کعبے کا سہارا لینا ضروری ہے۔ تو کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ارض مکہ کیسے وجود میں آئی، تو جناب امیر نے دنیا والوں کی جہالت کو دور کرتے ہوئے حقیقت خلقت ارض مکہ بیان فرمائی کہ اس طرح سے مشیت الہی میں گزرا اور اس نے ارض مکہ کو خلق کیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مکے کے جہاں اور نام ہیں وہیں پر ایک نام ہے ام القریٰ۔ بات آ گئی ذہن عالی میں، یہاں تک بات کل ہوئی تھی۔ ایک نام ہے ام القریٰ۔ ام القریٰ کہتے ہیں تمام قریوں کی ماں، یعنی تمام زمینوں کی اصل، تمام زمینوں کی اصل۔ تو چونکہ تمام زمینیں ارض مکہ ارض کعبہ کے بعد اس کے صدقے میں بنی ہیں، لہذا یہ ہے ام القریٰ۔ تو اب ام القریٰ چونکہ مکے کا نام ہے، لہذا اب جو بھی مکے میں پیدا ہوگا اس کے نام کے ساتھ جب وطنی نسبت لگے گی تو امی کا لفظ آئے گا۔ اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، امی کا لفظ آئے گا۔ جیسے آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں، ان کا فلاں صاحب لکھنوی، آپ کانپور میں رہتے ہیں، فلاں صاحب کانپوری، آپ سلطانپور میں رہتے ہیں، فلاں صاحب سلطان پوری، آپ جونپور میں رہتے ہیں، فلاں صاحب جون پوری۔ جیسے چادر یمانی، زیادہ دور کیوں جائیے، تو ہر لفظ کے ساتھ ایک وطنی نسبت ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کہاں کے ہیں۔ تو مکے کا نام ہے ام القریٰ۔ اب جو مکے میں پیدا ہوگا وہ کہلائے گا امی۔ تو پیغمبر کے ساتھ امی لقب ہونا جاہل ہونے کی دلیل نہیں، مکے والا۔ صلوات بھیجے بابا آزم، آپ نے غور فرمایا؟ یار ذرا سا اور آ جائیں آپ حضرات، تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں منظور سے۔ اگر امی کا ترجمہ یہاں ان پڑھ کے لے لے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، امی کا ترجمہ اور دلیل قرآن سے دے رہا ہوں، اگر امی کا ترجمہ ہم ان پڑھ کے لے لیں تو عیسائیوں کے سامنے ہمیں شکست ماننا پڑے گی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے جملے پہ، اس لیے کہ عیسائی مانتا ہے عیسیٰ کو، وہ کہے گا تم جس نبی کو مانتے ہو وہ چھوٹا ہے، ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ بڑا ہے۔ کیسے؟ عیسائی یہ کہے گا تمہارا نبی امی ہے، ان پڑھ، مگر ہم جس عیسیٰ کو مانتے ہیں ماں کی گود میں اس نے کلام کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسیٰ بولے نا آغوش مادر میں تو یہاں پر عالم اسلام کو شکست ہوگی۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ جب چھوٹا نبی لفظ بدل دوں، جب پسینے کا قطرہ جاہل پیدا نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے بابا عالم۔ بھائی انبیاء ما سبق کون ہے؟ سرکار کے پسینے کا قطرہ ہی تو ہے۔ روایت کیا کہتی ہے اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر کا ہو وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ سارے نبی پیغمبر کی جبین کے پسینے کا قطرہ ہے۔ تو پسینہ کیسے آیا؟
جہاں نہ موسم ہے، نہ ہوا ہے، نہ خلا ہے، نہ فضا ہے، نہ گرمی ہے، نہ جاڑا ہے، نہ برسات ہے، تو ماتھے پر پسینہ کیسے آیا؟ یہاں پر علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب نور محمد حمد خدا میں کیفیت استغراق میں آیا تو اس کے جلال کو لطف کے آئینے میں محسوس کیا، اور یہ وہ کیفیت حمد تھی کہ جس سے ماتھے پر پسینہ ابھرا۔ اللہ اکبر۔ مشیت چونکہ اپنے حبیب کی اس کیفیت کو دیکھ رہی تھی، آواز دی، میرے حبیب تیرے وجود کی طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے ماتھے کے پسینے کے قطرے کو بھی رائگاں میں جانے دوں۔ پہلا قطرہ گرے گا آدم کو بناؤں گا، دوسرا قطرہ گرے گا شیش کو بناؤں گا، تیسرا قطرہ گرے گا انوش کو بناؤں گا، چوتھا قطرہ گرے گا مہلائیل کو بناؤں گا، پانچواں قطرہ گرے گا یوشع بن نون کو بناؤں گا، چھٹا قطرہ گرے گا یوسف کو بناؤں گا، یونس کو بناؤں گا، ادریس کو بناؤں گا، یعقوب کو بناؤں گا، نبی کو بناؤں گا، لمک کو بناؤں گا، خضر کو بناؤں گا، موسیٰ کو بناؤں گا، عیسیٰ کو بناؤں گا، یہاں تک کہ آگا تیری جبین ناز و نیاز سے 1,23,999 پسینے کے قطرے گرتے گئے۔ ہر قطرے کا حساب رہے گا، ہر قطرے کو پہ کر عطا کروں گا، ہر قطرے کو وجود عطا کروں گا، انبیاء بناؤں گا۔ اب جو یہ کہتے ہیں یہ نبی حضور سے پہلے 1,23,999 ہی کیوں؟ اس لیے کہ پسینے کے قطرے گرے ہی اتنے۔ صلوات بھیجیں بابا اعظم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ ضمن ایک بات آ گئی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ نوجوانوں ضمن ایک بات آ گئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، بھائی نبی اتنے ہی کیوں؟ ارے پسینے کے قطرے گرے ہی اتنے۔ ہائے 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 ہائے، پسینے کے قطرے گرے ہی اتنے۔ یہاں کی تو شان ہی یہی ہے اس گھرانے کی۔ ان کا راہب کے ساتھ ہی بیٹے کیوں؟ اس نے مانگے ہی اتنے۔ اللہ اکبر۔ دریائے سخاوت تو جوش میں تھا، یہ تو اس کے دامن کی تنگی تھی، چیخ اٹھا بس۔ دیکھا نہیں اس شان کا، آئے مطلع یاد آ گیا ہے، دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا، اور دیکھا نہیں۔ دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، بیاض دل پر لکھیے گا، یہ صدیوں کے ماتھے پر لکھا جانے والا مصرع ہے۔ کنگال سلطان بن گئے، لوٹی ہوئی دولتوں پر حکومت کرنے والے بادشاہ بن گئے، اور جس کے صدقے میں کونین خلق ہوئے اس کا کیا عالم ہوگا؟ دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا۔ ارے راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اٹھانے والے ایک شعر اور سن لیجئے۔ دیکھا نہیں شان کا دریائے سخا، راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا۔ اور جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں، لیکن جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں، لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا۔ اللہ پوچھو کہ عباس کی حیبت کیا ہے، پوچھو کہ عباس کی حیبت کیا ہے، پہلے معلوم کرو
जाके कयामत क्या वाह, वाह। मालूम गया जिसकी निगाहों पे यजीदी लश्कर उसको तलवार उठाने की जरूरत हैदारी। जन्नत की हवा और है, परचम की हवा और। तो इतने ही खतरे गिरे तो इतने नबी बने। तो आदम कौन? सरकार का। नूह कौन? सरकार का। नौजवानों शर्म न करना, बोलना पसीना। इब्राहिम कौन? मूसा, ईसा, ये सब पसीना है ना, ये सब पसीना है ना। ये बताइए किसी जनाजे के लिए आपने सुना कि जल्दी दफन करो, बहुत पसीना निकल रहा है मरहूम के? अरे कफन भीग जाएगा, पसीने में शराब हो रहे मरहूम, जल्दी दफनाओ। उनका साहब कमाल कर रहे, अरे मरने के बाद कहां पसीना? क्यों? उनका पसीने का ताल्लुक है खून की हिद्दत से। मरने के बाद खून की रफ्तार जम जाती है, इसलिए पसीना कैसा मालूम ये हुआ, पसीना ये बताता है कि खून है। हाय 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 हाय, पसीना ये बताता है कि खून है। तो आदम कौन? सरकार का पसीना। नूह कौन? सरकार का पसीना। इब्राहिम कौन? सरकार का पसीना। या तो नबियों का इनकार कर दो, और अगर मानते हो कि अंबिया हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा जब पसीना है तो खून भी होगा। अल्लाह अकबर। यार ये जिम्मी बात है जो अर्ज कर रहा हूं, या तो ये इनकार करो कि अंबिया नहीं है, और जब ये मानते हो कि अंबिया है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये है पसीना। तो ये पसीना है तो कोई खून होगा, तो पसीना तो ये है। इधर देखिए, ये 1,23,999 की सफ़े है, ये है पसीना। तो जब ये पसीना है तो खून कहाँ है? बताओगे? बोलोगे? तुम्हें तकल्लुफ हो रहा है, हमसे सुन लो। ये पसीना है खून का, अली मोहम्मद का खून, हसन मोहम्मद का खून, हुसैन मोहम्मद का खून, जैनुल आबिदीन मोहम्मद का खून, मोहम्मद बाकिर मोहम्मद का खून, जाफर सादिक मोहम्मद का खून, दूसरे काजिम मोहम्मद का खून, अली रिजा मोहम्मद का खून, मोहम्मद तकी मोहम्मद का खून, अली नकी मोहम्मद का खून, हसन अस्करी मोहम्मद का खून, साहिब गैबत मोहम्मद का खून। तो ये है पसीना और ये तेरा है खून। 14वें तो खुद सरकार है ना। तो 1,23,999 पसीना ये तेरा है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ये तेरा है खून। तो ये खून है, ये है पसीना। अब पसीना भी सरकार का, खून भी सरकार का, मगर देखना ये पसीना क्या है और खून क्या है। मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, पसीना बह रहा है, किसी ने कहा डॉक्टर को बुलाओ, हकीम को बुलाओ, तबीब को बुलाओ। अरे देखते नहीं मौलवी साहब के पसीना कितना निकल रहा है। अरे पसीने का फलसफा तो ये है ना निकले तो डॉक्टर्स कहते हैं निकालो, लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते मेरी उंगली से खून का एक कतरा टपक जाए, हर आदमी परेशान हो जाएगा, खून कैसे निकलना। अरे भाई पसीने में नहाए जा रहे, आप परेशान नहीं, खून का एक कतरा गिर गया, बेचैन हो गए, आप समझे नहीं। पसीना जरूरत जिंदगी नहीं है, खून जरूरत।
پسینہ ضرورت ہے زندگی، مگر خون ضرورت ہے خدا، واہ ضرورت ہے زندگی ہے۔ اب سمجھے سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کی زندگی کو آدم کی ضرورت نہیں، نوح کی ضرورت نہیں، ابراہیم کی ضرورت نہیں، مگر علی کی ضرورت ہے، حسن کی ضرورت ہے، حسین کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے معصومین۔ اچھا تو اس طرح سے یہ ام القرا کہلائی، اور اسی بنیاد پر سرکار کو کہا گیا امی۔ تو ہم چھوٹے بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور تو معاذ اللہ بڑے بھائی ہیں، تو چھوٹے بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں، تم امی کا ترجمہ کرتے ہو ان پڑھ، ایک بات بتاؤ، علی مرتضیٰ پیغمبر کے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی؟ واہ واہ، خالی ہنس کے نہ ٹالا کیجئے۔ بڑے بھائی ہیں چھوٹے؟ وہ کہا بھائی چھوٹے بھائی ہیں، یعنی پیغمبر بڑے، علی مرتضیٰ چھوٹے۔ یہ جو چھوٹا برادر ہے یہ رجب کی 13 کو آیا ہے کعبے میں، اور جب بڑا بھائی ملنے گیا تو چھوٹے بھائی کا انداز یہ ہے، یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ اللہ اکبر، بڑا بھائی کہہ رہا ہے کچھ سناؤ، اور چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کیا سناؤں؟ یا رسول اللہ آپ تو اس اشتیاق سے کہہ رہے ہیں کچھ سناؤ جیسے کانوں میں اب تک کوئی آواز ہی نہ پڑی ہے۔ پیغمبر کہیں گے یہ بتا اگر تجھے مسلسل ناموضوع شعر سننا پڑے تو موضوع شعر سننے کی کتنی تڑپ ہوگی۔ ہائے سبحان اللہ، میں جب سے آیا ہوں ان بدوؤں کو سن رہا ہوں، آج کم سے کم معیار کا بولنے والا ملا ہے، تو اس سے سن تو لوں، یا علی کو سناؤ۔ علی مرتضیٰ نے بھی رخ نبوت کو دیکھ کے کہا آپ بتائیے کیا سناؤں؟ آپ انداز دیکھ رہے ہیں، کیا سناؤں؟ میں عرض کروں گا یا علی، یہی تو کمال ہے ان کے ذکر کا معجزہ ہے، جب بھی پڑھیے کوئی نہ کوئی رخ ضرور عطا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا سنو؟ ارے وہ کہا کچھ سنائیے، تو کچھ سنا دیجیے۔ مولانا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیا سناؤں؟ نوجوانوں تیار، ارے سنا دیجیے، کچھ سنا دیجیے، کہہ رہے کچھ سناؤ، سنا دیجیے۔ آپ پوچھ رہے کیا سناؤ؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، پوچھتے کیوں ہے؟ سنا دیجیے۔ علی آواز دیں گے آنے والے زمانے کے منافقوں کے بارے میں تو نہیں جانتا، اگر بنا پوچھے سناؤں گا تو یہ سر کھجا کھجا کے کہیں گے جتنا یاد تھا اتنا سنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ کہیں گے جتنا یاد تھا اتنا سنا دیا۔ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نہ سنانے والے کا علم محدود ہے نہ سننے والا۔ اور اب اگر محسوس کریں تو جملہ ہے، علی سنا رہے، نبی سن رہے، تورات وارث تورات سے بہتر پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر، انجیل صاحب وارے میرے مولا صدقے جاؤں آپ پر، صاحب انجیل سے بہتر۔ اور جب قرآن پڑھا تو آواز دی ویسے پڑھا جیسے حق ہے۔ واہ 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 واہ، علی جیسے
عالم کے علم پر بطور سند جو مہر لگائے اسے کہتے ہیں محمد. ویسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے. لہذا اب امی کا ترجمہ بھولے سے بھی وہ نہ کیجیے گا. ارے اب تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے, رشتے جوڑنے میں ایسا گزر گئے تم حدوں سے کہ معاذ اللہ امی پیدا ہوئے. استغفر اللہ. نبوت کا خاصہ علم ہے, نبی جاہل نہیں پیدا ہوتا. ہم تو اتنا سمجھے ہیں کہ شاید کچھ ایسے لوگوں کے لیے زمین تیار کی جا رہی تھی, لہذا پیغمبر کے علم پر یہ اعتراض وارد کیا گیا. اچھا تو اب زمین مکہ بن گئی. ہم آ گئے موضوع پہ. زمین مکہ نوجوانوں بن گئی, تیار ہو گئی. 4 پتھر بھی آ گئے. اب آدم کے دل میں گزرا کہ میں حج کروں, تو علماء تحریر فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ابھی 4 ہی پتھر آئے ہیں, تو ابھی تو سنگ میثاق آنا باقی ہے. سنگ میثاق کیا ہے؟ وہ حجر اسود جسے آپ چومتے ہیں, وہ پتھر آئے. وہ پتھر کیا ہے؟ اللہ نے اسے چومنے کا حکم کیوں دیا؟ ہے تو پتھر, تو پھر چوم کیوں رہے ہیں؟ احترام اس کا کیوں؟ اس کے لیے معصومین نے فرمایا ہے, علماء تحریر کرتے ہیں کہ جو میثاق لیا گیا تھا, عہد میثاق جس کو کہتے ہیں, توحید کا اقرار, نبوت کا اقرار, علی کی ولایت کا اقرار, تو جنہوں نے اقرار کیا تھا وہ ایک فہرست بن گئی تھی. وہ فہرست میثاق کس کے پاس ہے؟ اسی حجر اسود کے پاس ہے. وہ فہرست میثاق حجر اسود کے پاس ہے. اب اسے حکم ہے کہ اقرار کرنے والا جب بھی حج کرنے کو آئے اس کے نام کے آگے ٹک لگا دینا, اس کی حاضری ہوئی. ارے بولو تو میرے نوجوان بھائیوں, ٹک لگا دینا. پریشانی کیا ہوئی؟ جنہوں نے اقرار کیا تھا وہ تو جاتے ہی ہیں, جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ بھی جانے لگے. اب یہ ایک الگ کا فلسفہ ہے, چلیے اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے حجر اسود. تو جب بھی کوئی مولا کا چاہنے والا جاتا ہے تو اس کی حاضری وہاں پر درج ہو جاتی ہے کہ یہ آیا تھا. وہ ایک فرشتہ ہے جو یہ عمل انجام دیتا ہے. اب وہ حجر اسود بھی آ گیا. آدم نے اب کیا حج کا ارادہ. جیسے ہی عبادت خدا کے لیے ارادہ حج کیا, اتنے میں آیا شیطان اور اس نے چاہا کہ آدم کو معاذ اللہ بہکائے. مولا حسین کا واسطہ ہے. جیسے ہی بہکانے کے ارادے سے آیا, آدم نے اسے دیکھا, نبی ہے, امتی تھوڑی ہے, دیکھتے ہی پہچان گئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آواز قدرت آئی, آدم یہیں سے کنکریاں اٹھاؤ, اسے مارو. اگر سارا مجمع بولے یہیں سے کنکریاں اٹھاؤ مارو. آدم نے کنکریاں اٹھائی, ماری, وہاں سے بھاگا, آگے بڑھے, گھوم کے پھر آیا, پھر پہچان لیا آدم نے. اللہ نے کہا پھر مارو کنکری. پھر آدم نے کنکریاں ماری, پھر بھاگا, تیسری بار پھر گھوم کے آیا. ہائے 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 ہائے, معبود یہ بار بار آ رہا ہے کہ آپ کے مارو, اب نہیں آئے گا. ہائے سبحان اللہ. تیسری بار بھی آدم نے کنکریاں ماری. ابلیس مایوس ہو گیا کہ ہم جب آئیں گے ہمیں مار کھانا پڑے گی, لہذا وہ چلا گیا. تو جہاں جہاں ابلیس آیا تھا اور آدم نے کنکریاں ماری تھی, اللہ نے اس عمل کو ختم
نہیں ہونے دیا، اسے شامل حج کیا اور کہا یہاں نصب کرو پتھر تاکہ آنے والا حاجی پتھر کو علامت بنا کے کنکری ابلیس کو مارے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب وہاں پہ نصب کر دیے گئے 3 پتھر۔ یہ 3 پتھر کون سے ہیں؟ وہ ابلیس کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ آیا تھا بہکانے کے لیے، لہذا اسے بھی مارو، اسے بھی مارو، اسے بھی مارو۔ کنکری مارتے ہیں پتھر کو۔ عالم اسلام سے پوچھئے پتھر کو چوٹ لگتی ہے کیا؟ اوفو، ارے پتھر کو چوٹ لگتی ہے؟ وہ کہا آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، کنکری ہم مارتے ہیں پتھر کو، چوٹ لگتی ہے شیطان کو۔ ہائے 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 ہائے، کنکری مارتے ہیں پتھر کو، چوٹ لگتی ہے شیطان کو۔ فقرہ کہوں اسی طرح ہم لعنت کرتے ہیں ظالم پر، چوٹ لگتی ہے یزید کو۔ اب کعبے زندہ اب یہاں پر بزرگوں کا ایک جملہ دہرانے جا رہا ہوں۔ تو کعبے میں کل کتنے پتھر ہیں؟ 4 ہیں۔ کیا چاروں برابر ہیں؟ ان کا نہیں، ان چاروں میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ ایک کو چومنا ہے، 3 کو مارنا ہے، ایک کو چومنا ہے، 3 کو مارنا ہے۔ ارے بھائی ہم لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں، ہم خالی چوم کے آ جائیں گے، ان کا حج نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ جب تک ایک کو چومو گے نہیں اور 3 کو مارو گے نہیں، حج مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا حج اس طرح سے مکمل ہوگا کہ شیطان کو پتھر مارو۔ چنانچہ اس طرح سے حج کا آغاز ہوا، عرض کعبہ اس طرح سے بچھائی گئی اور اس طرح سے آغاز حج ہوا، اس طرح سے وہاں پر پتھر نصب ہوئے اور اس طرح سے خانہ کعبہ نے وجود پایا، دیواریں بنی۔ اب میرا سوال ہے، آخری مرحلوں میں بات ہے، چونکہ یہ ایک ایسا نازک سفر ہے کہ نئی نسل کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو کعبہ ہے تو کعبہ کب بنا؟ تو مشہور یہ ہے کہ ابراہیم نے بنایا۔ مشہور کیا ہے؟ ابراہیم نے بنایا۔ تو ابراہیم نے بنایا کا مطلب اس سے پہلے کعبہ نہیں تھا، تو نہیں تھا تو پھر یہ واقعہ کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب کعبہ تھا تو کیا کچھ پلان چینج ہو گیا تھا، نقشہ تبدیل ہو گیا تھا، آرکیٹیکٹ بدل گئے تھے کہ بھئی یہ پرانا ڈیزائن ہے اب اسے ہٹاؤ، اللہ کا گھر ہے ذرا نئے ڈیزائن سے بناؤ۔ تو کہا صاحب کعبے کا ڈیزائن نہیں بدلتا، جیسا کل تھا ویسے ہی آج بھی ہے۔ اللہ کا گھر چہرے نہیں بدلتا، اللہ کا گھر چہرے نہیں بدلتا، جیسے کل تھا ویسے آج۔ تو جب پہلے تھا تو پھر ابراہیم نے کیا بنایا؟
وہ کہا کہ اصل میں واقعہ یوں ہے کہ جب طوفان نوح آیا، سنیے گا، جب طوفان نوح آیا تو چونکہ مشیت نے سرکش امت کی تقدیر میں حتمی عذاب لکھ دیا تھا کہ عذاب آنا ہی آنا ہے، لہذا حرمت کعبہ اور احترام کعبہ کے پیش نظر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ طوفان آئے زمین پہ جاؤ اور کعبے کو دیواروں سمیت اٹھا لاؤ، زمین پہ جاؤ اور کعبے کو دیواروں سمیت، میری طرف دیکھیے گا، پل کے نہ جھپکے، اتنی دیر کی محنت اسی مرحلے کے لیے ہے، زمین پہ جاؤ کعبے کو دیواروں سمیت اٹھا لاؤ، کیوں پروردگار کا طوفان آنے والا ہے، کون سا طوفان کا طوفان نوح، لہذا اس کے آنے سے پہلے اسے اٹھا لاؤ آسمان پر، فرشتے آئے کعبے کو دیواروں سمیت لے گئے، تو ہمارا خیال خواب ہی میں لے گئے ہوں گے، میرے ساتھ چلیے جیسے ہمیشہ رہتے، خواب میں لے گئے ہوں گے، اروکا نہیں، خواب میں نہیں، بیداری میں لے گئے، تو کیا دیواروں سمیت لے گئے؟ کیا لے گئے؟ کیسے لے گئے؟ سمجھ میں نہیں آتا، اروکا توبہ کیجئے، اللہ کی قدرت پر معاذ اللہ شک کر رہے ہیں، ارے اس نے چاہا تو دیواروں سمیت منگوا لیا، ارے حیرت تو تمہارے اوپر ہے، کعبے کا دیواروں سمیت جانا سمجھ میں آتا ہے، نبی کا جسم سے معراج پہ جانا، کعبہ گیا، یہ عقل میں سمائی بات، تو چاہ رہا ہوں خاص توجہ کہ جاؤ کعبے کو لے آؤ۔ اب میرا سوال ہے کہ اللہ کعبے کو کیوں منگوا رہا ہے؟ کیا اسے معاذ اللہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کعبہ ڈوب جائے گا؟ کیا اسے اس بات کا ڈر ہے کہ کعبہ ڈوب جائے گا، کعبہ مٹ جائے گا؟ بھائی ممکن ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کا کعبہ ہے طوفان بھی وہی بھیج رہا ہے نا، تو صرف اسے اتنا کہہ دینا ہے کہ وہاں نہ جانا، تو طوفان کی حیثیت ہے، تو حدود حرم میں آ جائے کہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سبب کوئی اور ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ چونکہ اللہ نے حتمی عذاب لکھ دیا تھا، لہذا اس نے کعبے کو منگوایا، وجہ کا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حرمت کعبہ کے پیش نظر کعبے کو یہ عظمت دی ہے کہ گنہگار سے گنہگار شخص اگر حدود حرم میں پناہ لے لے تو جتنی دیر حرم میں رہے گا اتنی دیر عذاب سے بچا رہے گا۔ ذرا بولیے تو صحیح، اہل نظر کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، یہ تحقیقی مرحلے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے یہ عظمت دی ہے کعبے کو کہ جتنی دیر بندہ حدود حرم میں رہے گا اتنی دیر تک عذاب سے بچا رہے گا، کیوں؟ احترام حرم میں، یہی عظمت ہے میرے سرکار کی کہ حضرت نے بد دعا بھی کی، حالانکہ بد دعا نہیں کرتے، مگر خود دشمن نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، تمہارا خدا سچا ہے، تو کہو مجھ پر عذاب بھیجو۔ قرآن میں آیت آئی، میرے حبیب اس سے کہو کہ میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، جہاں تم رہو گے وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل ٹہلتا رہا، عذاب نہیں آیا۔ اب
ابو لہب ٹہلتا رہا، عذاب نہیں آیا، کیوں؟ مکے میں خود حضور تھے، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ مگر ہائے جانے کیا ہے ولایت علی کہ غدیر میں نبی ہے پھر بھی حارث پر پتھر آ گیا۔ اس کا مطلب غدیر کے اس واقعے نے یہ بتا دیا کہ علی کا دشمن نبی کے پہلو میں بھی ہو تو عذاب اللہ اکبر۔ تو کہ عرض حرم، بس بات تمام ہو رہی ہے۔ عرض حرم، عرض حرم چونکہ محترم ہے اس لیے اس کی حرمت، مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں۔ پوچھئے علماء سے، کوئی شخص کسی کو قتل کر کے جا کے حرم میں کھڑا ہو جائے تو کیا حدود حرم میں حد جاری ہوگی؟ پہلے اسے وہاں سے نکالا جائے گا۔ احترام عرض مکہ میں خون نہیں بہہ سکتا، تو جب تک وہاں ہے بچا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا چونکہ میں نے حتمی عذاب لکھ دیا ہے لہذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی سایہ دیوار حرم میں پناہ لے۔ کوئی سرکش آ کے سایہ دیوار حرم میں پناہ لے لے، لہذا اسے اٹھا لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی یہ تاثیر ہے کہ اگر کعبے کے پاس کوئی پناہ لے لے تو اتنی دیر بچا رہے گا جتنی دیر وہاں پناہ لیے ہوئے ہے۔ تو اب جب یہ کعبے کی صفت ہے تو اب جو بھی کعبے جیسا ہو، اب ابھی کل ہی حدیث پڑھی ہے، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے۔ ارے بھائی جب کعبے کے حدود مجرم کو بچا رہے ہیں تو مولود کعبہ کی محبت اس کی کیا منزل ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لیکن نوجوانوں، محبت کھپنی بھی چاہیے۔ ہاں، بہت حسب حال جملہ کہا ہے میں نے، محبت کھپنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے کو محب کہتے ہیں تو یہ بات ہم پر کھپے، ایسا نہ ہو کہ دعویٰ وہ قبا ہو جو کھینچتان کے پہنی جائے۔ تاریخ دانوں کے درمیان پہنے کا یہی تو لطف ہوتا ہے۔ ایسی قبا نہ ہو کہ کھینچتان کے پہنی جائے۔ دعوی محبت ہے تو پھر دلیلوں کے ساتھ ہو۔ اب یہ آج تیسری مجلس میں یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ کعبہ کیسے بنا اور اس کی عظمت کیا ہے۔ اب شہزادی نے چاہا تو کربلا کی منزل کل سے، تاکہ یہ کھلے کہ عظمت خاک شفا کیا ہے، بلندی خاک شفا کیا ہے، وقار خاک شفا کیا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، جہاں ایک پیاسے کے لیے پانی کی تلاش میں حاجرہ دوڑے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں پیاسے بچوں کے جنازے پر ماں شکر کا سجدہ کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا ہر نبی نے احترام کیا ہے کربلا کا۔ یہ بھی مولانا آفتاب صاحب ایک اشرے کا عنوان ہے، احترام کربلا۔ ایسا کون سا نبی ہے جس نے کعبے کا احترام نہ کیا ہو؟
کربلا کا احترام نہ کیا ہو۔ آج جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیوں روتے ہیں، اے بھائی ہم نے تو اس وقت سے رونا شروع کیا جب تم نے حسین کا گلا کاٹ ڈالا، مگر انبیاء تو اس وقت روتے تھے جب صرف واقعہ سنتے تھے، حسین مارے نہیں گئے تھے۔ ایسا کون سا نبی ہے جو عرض نینوا سے ہو کے گزرا ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو اور خدا نے اسے بتایا نہ ہو کہ یہ زمین کون سی ہے؟ یہ ہے عرض نینوا، یہ ہے عرض کربلا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ باپ کعبے میں آیا تو قبلہ بنا دیا، بیٹا کربلا میں آیا تو کربلا محلہ بنا دیا۔ سلام ہو فرزند رسول، اے جنگل کو بسانے والے حسین، اے صحرا کو گلزار کرنے والے حسین، اے پیاسی زمین کو اپنے لہو سے سینچنے والے حسین، اے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین، آپ کے غلام آئے تھے تاکہ آپ کی ٹوٹی پسلیوں والی ماں کا غم منائے، کربلا سے آؤ حسین، مولا مجلس میں آئیے، رونے والوں کے آنسوؤں کو قبول کیجئے۔ ان مصروفیات کے دنوں میں دور دور سے مومنین کا آنا یہ تعلق دل کی خبر دیتا ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ فرمائشیں بہت ہیں مگر مصائب میں کیا کیا پڑھا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے ایک روایت کی فرمائش ہوئی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر پہنچ سکا تو شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو نم نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں میرے چوتھے امام کا ایک مرثیہ ہے، نوجوانوں میری طرف دیکھیے، چوتھے امام کا ایک مرثیہ ہے، فرماتے اقادو ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد الغاب عنہ نصیر۔ ارے مجھے اس حبشی غلام کی طرح، مجھے ترک دہلم کے اس غلام کی طرح زنجیروں میں باندھ کے پھرایا گیا، ارے جس کی فریاد سننے کو اس کا آقا موجود نہ ہو۔ یہ وہ امام کہہ رہا ہے، بلند ہو گئی آوازیں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ رونے میں تکلف نہ کیجیے، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے، بلند آواز سے رویا کیجیے کہ یہ گریہ محال مجلس ہے۔ یہ وہ امام کہہ رہا ہے کہ مجھے ترک و دہلم کے قیدیوں کی طرح پھرایا گیا۔ جس امام کے گھرانے کا عالم یہ ہے سوگوارو کہ یہاں غلاموں کو اولاد کی طرح رکھا جاتا ہے، کنیزوں کو بیٹیوں کی طرح۔ آپ کہیں گے دلیل؟ مولا 2 جوڑے کپڑے لائے، قمبر کو بلایا، قمبر ایک تمہارا ہے ایک ہمارا، قمبر نے کم قیمت والا لباس اٹھا لیا، امام نے فرمایا نہیں قمبر یہ میرے لیے ہے، تم یہ لے لو۔ قمبر نے کہا آپ مولا ہے میں غلام ہوں، یہ آقا کو زیب دے گا، یہ غلام کے لیے بہتر ہے کہ نہیں قمبر، ابھی تم جوان ہو۔ دیکھا آپ نے کرام، دیکھا آپ نے اس گھرانے کا انداز، کنیزوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے بیٹیوں کی طرح۔
میں اس گھرانے کی ایک کنیز کا ذکر کروں گا کہ میری شہزادی توفیق دے دے کہ میں واقعہ پڑھ سکوں. نام ہی سن کے آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے. شیریں ہائے حسین. یہ جناب شیریں کون ہے؟ یہ چوتھے امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے ساتھ آئی تھی. یہ ان کی کنیز تھی. جب مدینے آئی تو مولا حسین کا کردار، ان کی عصمت، ان کی پاکیزگی، ان کی شفقتیں، تو شیریں مولا حسین پر فدا ہو گئی. بہت چاہتی تھی مولا حسین کو، دل و جان سے صدقے ہوتی تھی. میرے آقا ہیں آپ، میرے مولا ہیں آپ، میرے امام ہیں آپ. امام بھی شیریں کو بہت چاہتے تھے، شفقت فرماتے تھے. ایک دن شیریں نے کوئی ایسا کام کیا کہ امام کا دل خوش ہوا. حسین نے شیریں کو بلایا اور بلا کے کہا شیریں آج تو نے میرا دل خوش کر دیا. ہائے حسین آج تو نے میرا دل خوش کر دیا. جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. مجھے انصاف سے بتائیے کوئی کنیز آزادی کی خبر سن کے خوش ہوتی ہے نا؟ مگر آئے شیریں قدموں پر گر پڑی. میرے مولا ایسی سزا نہ دو، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی. امام نے کہا نہیں شیریں میں نے تجھے آزاد کیا، جا، میں چاہتا ہوں تو اپنی زندگی بسر کرے. شیریں نے امام کے لہجے میں حکم محسوس کیا. شیریں خاک سے اٹھی، رخساروں سے خاک ہٹائی، طرف دیکھے سوکھ. شیریں نے حضرت کی طرف حسرت سے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی مولا آپ کہتے ہیں تو چلی جاؤں گی. جملے کا درد محسوس کیا. مولا آپ کہتے ہیں تو چلی جاؤں گی مگر ایک وعدہ کرنا پڑے گا. امام نے کہا کیسا وعدہ؟ کہ وعدہ کرو میرے گھر مہمان بن کے آؤ گے. ارے امام نے سر جھکایا، کچھ سوچا، سر اٹھا کے کہا شیریں جا، میں نے وعدہ کیا. ہاں ایسے ہی روئیے، چلاتے روئیے. اجرکم اللہ. شیریں نے کہا مولا ایک وعدہ اور کرو. امام نے کہا وہ کیا؟ کہ وعدہ کرو اکیلے نہیں آؤ گے، گھر والوں کے ساتھ. امام نے کہا کیا شیریں اکیلے نہیں گھر والوں کے ساتھ آؤں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. انشاءاللہ اگر میں پہنچ سکا تو بہت روئیں گے. اب آپ کے مولا کا احسان، ان کی شفقت بتاؤں. مولانا آپ بھی مجلسیں پڑھتے، بعض پہلو ایسے ہوتے کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. امام نے کہا بنی ہاشم کی مخدرات کو اطلاع دی جائے کہ میں نے شیریں کو آزاد کر دیا ہے. میں شیریں کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں بنی ہاشم کی عورتیں ہوئے رخصت کرنے کو، اور جو بھی آئے خالی ہاتھ نہ آئے. شیریں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لائے. جو بھی تحفہ لانا چاہے وہ لائے، مگر میری طرف سے چادر ضرور ہے. بیویاں آنا شروع ہوئی، کوئی بندے ساتھ میں چادر، کوئی گوہر ساتھ میں چادر، کوئی قدمے ساتھ میں چادر. تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا. شیریں نے چادریں دیکھی، مولا کو دیکھا. مولا ایک کنیز کے لیے اتنی چادر ہے. امام نے سر جھکا کے کہا شیریں رکھ لے، ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے. آئے پیارے پہ کیا بھی لگتے تھے. آؤ بیوی آؤ، دیکھو کیسے رو رہے ہیں یہ. شیریں رکھ لے، ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے. اس کے بعد خود امام اٹھے،
شیری کو بہت سارے تحفے دیے، اونٹوں پر بار کیا گیا۔ جو لوگ زیارت پر پہلے گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی قصر شیری، مشہور تھا قصر شیری۔ شیری آئی کوفے، مکان بنوانے لگی۔ ہائے، ممبئی میں رہتے ہیں آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ یہ بتائیے کنیز کو رہنے کے لیے کتنا بڑا گھر چاہیے؟ یہاں چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں، اسی میں زندگی گزرتی ہے۔ ایک کنیز کو رہنے کے لیے کتنا بڑا مکان چاہیے؟ ایک کمرہ، 2 حجرے، مگر شیری قصر بنوا رہی ہے۔ کیوں بنوا رہی ہے؟ یہ راز اس وقت کھلا جب مزدور آئے، قصر بننا شروع ہوا تو شیری سویرے سویرے برقع اوڑھ کے مزدوروں کے پاس آ جاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ حجرہ قاعدے سے بنانا، اسی میں میرا مولا حسین آئے گا۔ یہ قاعدے سے بنانا روشنی نہ آئے، اسی میں میری شہزادی زینب، میری پردہ دار آقا زادی، یہ بڑا حسین بنانا، اسی میں گیسوا والا علی اکبر۔ دیکھو یہ کمرہ بھی احتیاط سے بنانا، اسی میں میرا مولا عباس آئے گا۔ سوگوارے سمجھ تو گئے ہوں گے شیری کی کیفیت۔ ارے محرم آتے ہی گھر میں تعزیہ کیسے سجاتے ہیں؟ دیکھو یہ جگہ پاک رکھنا، تعزیہ ہے حسین کا۔ بنوا رہی ہے، قصر بن کے تیار ہو گیا۔ شیری نے کنیزوں کو حکم دیا پردے آویزہ کرو، حجروں میں بستر لگاؤ، تکیے سجاؤ، جانے کس پر میرا مولا آ جائے۔ قصرہ راستہ ہو گیا۔ شیری کی زندگی کا معمول، نماز فجر کے بعد مصلی سے اٹھی، برقع اوڑھا، گھر سے نکلی، ایک بلندی پہ جا کے بیٹھ گئی، راستہ دیکھنے لگی۔ کب آؤ گے حسین؟ کب آؤ گے میرے مولا؟ کب آؤ گے میرے امام؟ دن چڑھا، دوپہر ہوئی، سپہر ہوئی، شام ہو گئی، آنے والے نہ آئے۔ واپس آئی، مصلی پہ گئی، معبود میرے مہمانوں کو خیر سے لانا۔ کوفے کی عورتوں کو پتا چلا کہ شیری دن بھر دھوپ پہ بیٹھی رہتی ہے۔ عورتیں آئیں، کہنے لگی شیری تجھے ہوا کیا ہے؟ اتنا اچھا قصر بنا ہے، دھوپ پہ بیٹھتی ہے، ہائے غدارو، محسوس کر لیجئے کلیجہ پھٹ گئے۔ شیری نے کہا تم نہ سمجھو گی، میں انتظار کرتی ہوں، رستہ دیکھتی ہوں۔ کس کا رستہ تھا؟ اپنے آقا کا رستہ۔ عورتوں نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے؟ کئی کنیزوں کے گھر آقا آتے ہیں، کہا میرا آقا حسین، دیکھنا میرا آقا میرے گھر ایک دن ضرور آئے گا، وعدہ کیا ہے۔ لیجئے کچھ دن گزرے تھے، خبر رسانوں نے خبر دی حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ بیوی کی کنیزوں برقعوں میں آتی ہو، مجلس میں برقعوں میں چلی جاتی ہو، گودیوں میں بچوں کو لے کے آتی ہو، آباد گودیاں لے کے گھر چلی جاتی ہو۔ نہ کوئی درے مارتا ہے، نہ تازیانے، نہ کوئی چادر چھینتا ہے، نہ رسیوں میں بانٹتا ہے۔ ہائے علی کی بیٹیوں، ہائے نبی کی نوازیاں، اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو خبر رسانوں نے اطلاع دی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ شیری تو خوش ہو گئی، اب آئے گا میرا مولا، اب آئے گا میرا امام۔
ایک ایک عورت کے بازو پکڑ پکڑ کے کہتی ہے دیکھا میں کہتی نہ تھی آئے گا میرا مولا، چل چکے مدینے سے، پھر خبر ملی کہ مکے چلے گئے، تو سوچا ہوگا کہ حج کر لے پھر چلے شیری سے ملنے، دیکھنا حج کے بعد ضرور آئیں گے۔ امام نے حج کو عمرے سے بدلا، مکے سے جانے میں کوفہ چلے، خبر دینے والے نے خبر دی حسین کوفے آ رہے ہیں۔ اب تو شیری کا حال ہوا، اے کوفے کی عورتوں میرا مولا آ رہا ہے، دیکھو میرا مولا بڑا کریم ہے، اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے گھر آ جانا، میں اپنے مولا سے کہوں گی وہ مشکل کشائی کر دیں گے۔ آئے حسین، آئے غریب، اجرکم علی اللہ۔ وقت گزرتا رہا، شیری کی زندگی یہی ہے، سویرے چلی جاتی ہے شام کو واپس آتی ہے۔ جب کافی دن گزر گئے، میری طرف دیکھیں مجلس 2 سے 2.5 منٹ میں تمام ہو گئی، جب کافی دن گزر گئے نا تو ایک دن شیری جب شام ہو گئی تو اپنی ایک کنیز کو بلا کے کہا یہ بتا مکے سے کوفے کا راستہ کتنے دنوں کا ہے؟ تو کنیز کیا کہتی؟ اس نے سر جھکایا، کہ ملکہ بس اتنا سمجھ لو اب تک آ جانا چاہیے۔ اتنا سننا تھا، شیری خاک پر گر پڑی، ادھر شیری گری، ایک کنیز ادھر سے دوڑی، ایک ادھر سے، ایک نے یہ بازو، ایک نے یہ بازو۔ ملکہ خود کو سنبھالو، میں کہوں گا شیری تیری تقدیر کو سلام، ارے تو خاک پر گری، کنیزیں سنبھالنے کو آ گئی، سکینہ گاٹے سے گر گئی۔ آئے حسین، آئے غریب، آئے شہید، لیجیے کنیزیں سہارا دے کے آگے بڑھی، قصر آیا، مجلس تمام ہے، دیکھیں میری طرف قصر آیا، شیری قصر میں داخل ہوئی، آگے بڑھی، چاہا کہ حجرے میں قدم رکھے، ابھی حجرے میں قدم رکھنا چاہتی تھی کہ پیچھے سے کنیز کی آواز آئی، ملکہ واپس آ جاؤ، ملکہ واپس آ جاؤ۔ کہ خیر تو ہے؟ کارے کچھ سپاہی آئے ہوئے، ان کے ساتھ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، شیری دوڑ کے دروازے پر گئی، ہلکا سا کیوار کھولا، سپاہیوں کو دیکھ کے کہا نوجوانوں یہ مقام گریا ہے، اب تکلف نہ کرنا۔ کیوار کھولا، تو کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ملون کہنے لگے ہم حکومت کے کارندے رات ٹھہرنا چاہتے۔ کہ یہ سر کس کے ہے؟ کیسے پڑھوں، زبان پر چھالے پڑتے ہیں۔ اے حسین کی دکھیا ماں کیا کروں، عزاداروں کو بتانا بھی تو ہے، ورنہ مر جاؤں یہ جملہ زبان پر ادا نہ ہو۔ ظالم کہنے لگے یہ باغیوں کے سر ہیں۔ ارے ہم نے ان کے مردوں کو مار ڈالا، عورتوں کو اسیر کر لیا۔ شیری کہنے لگی عورتیں کہاں ہیں؟ کب وہ دیکھو خاک وہ بیٹھی ہے۔ اب جو شیری آگے بڑھی کیا دیکھا؟ پسے گردن، ہاتھ بندھے، خاک پر بیریدہ، اسیر بیویاں۔ خوب رے، قریب نہیں، بیویوں کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی قیدیوں 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 کو چھڑانے والے قیدی کہلائے۔ قیدیوں دیکھو پریشان نہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں آج کی رات تمہیں اپنے گھر لے چلیں، ہم وعدہ کرتے ہیں جتنی دیر تمہارے گھر رہو گی کوئی ستانے نہ آئے گا۔
یہ کہہ کے شیریں نے ظالموں سے کہا اگر کہو تو رات بھر کے لیے نصیروں کو اپنے گھر لے جاؤ. ملوروں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, سویرے ہم انہیں پھر لے کے جائیں گے. شیریں نے کہا اٹھو قیدیو, اٹھو اسیروں, چلو میرے گھر چلو. اسیروں کو ساتھ لیا, قصر میں داخل ہوئی, اسی حجرے میں بٹھایا جو بی بی زینب کے لیے بنایا تھا. بیویاں خاک پہ بیٹھ گئی رسم بستہ. شیریں نے ایک مرتبہ ایک ایک بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی اے قیدیو, تمہاری صورتیں بتاتی ہے تمہیں نہ ٹھیک سے کھانا دیا جاتا ہے نہ پانی, تمہیں نہ ٹھیک سے کھانا دیا جاتا ہے نہ پانی. اچھا رکو میں پہلے پانی لاتی ہوں, پانی پی کے ذرا ایک دعا کر دینا میرے لیے. میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا جلدی سنی جاتی ہے. بیوی نے کہا میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہ کہو کہو بیوی. بیوی نے کہا تیرا انداز بتاتا ہے تو رحم دل ہے, تو اپنے گھر میں ہمیں لائی ورنہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہا. میں تجھ سے ایک گزارش ہے, جہاں یہ احسان کیا اپنے گھر میں لائی, ایک احسان اور کر دے. شیریں نے کہا بیوی کہو تو. کہ دیکھ جب سے میرے گھر والے مارے گئے مجھے رونے نہ دیا گیا, اگر ہو سکے میرے شہیدوں کے کٹے میں سر لیا, میں وعدہ کرتی ہوں چپ کے رہوں گی, چلا کے نہ رہوں گی. شیریں نے کہا بیوی گھر میرا ہے, رونے کا پابندی نہیں ہے, جیسے چاہو رو. ابھی لے کے آئی سر. یہ کہتے شیریں پھر دروازے کی طرف دوڑی, جا کے سپاہیوں سے کہا دیکھو اگر ہو سکے تو یہ کٹے ہوئے سر رات بھر کے لیے دے دو, جب صبح جانا تو لے لینا. ظالموں نے کہا رات بھر حفاظت کون کرے گا, دے دو. لیجیے شیریں نے کٹے ہوئے سر لیے. شیریں نے کٹے ہوئے سر لیے, داڑھی بھی حجرے میں آئی, کٹے ہوئے سروں کو رکھ کے کہا قیدیو میں سر لے آئی, جب تک چاہو رو, مگر رکو میں ذرا پانی لے آؤں. یہ کہہ کے جیسے ہی مڑی پیچھے سے آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین. نوجوانوں ماتم بھی کرے, ہائے میرا ماجایا حسین. شیریں نام سنتے ہی مڑی, کبھی بھی خبردار میرے گھر میں یہ نام لے کے نہ رونا. میرے گھر میں یہ نام لے کے نہ رونا. یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا نام لے کے رو لو. میں ابھی پانی لے کے آئی. یہ کہتے مڑی, کانوں میں آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا حسین. شیریں پھر مڑی, بیوی یہ نام بھی لے کے نہ رونا, کہ تمہارے بھائی کا کوئی بھائی نہیں ہے, اس کا نام لے کے رو لو. یہ کہتے پھر مڑی, کانوں میں پھر آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی حسین. اب شیریں سے نہ رہا گیا. شیریں واپس ہوئی, قدموں میں گر کے بولی بیوی ماجرا کیا ہے. ارے
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي ينقلبون اللهم لعن ظالم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايات وبايات وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام الہی عبادت کو قبول کر بی بی مجلس میں تو آئی ہو دیکھا آپ کے بچوں پر کیسے یہ تڑپ کے روئے بی بی آپ نے دیکھا یہ کیسے بے قرار ہوئے اے بی بی انہیں اس گریے کا یہ سلا دیجئے کہ اسی سال کربلا بلا لیجئے بی بی یہ مجبور ہے آپ نہیں آپ چاہے تو یہ اجاز دکھا دیں کہ ہر عزادار کربلا جائے معبود تمام شرکائے مجلس کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما دے ہمیں مخلص عزاداری قرار دے حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا